اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم خواہران، جامعۃ المصطفیٰ سے جامعۃ الفاطمہ سے تعلق رکھنے والی میری عزیز بہنوں، ہمارا درس تجزیہ اور ترکیب کے سلسلے سے شروع ہو رہا ہے۔ میرا نام شبیب حسینی ہے۔ میں تجزیہ و ترکیب یا جیسے دروس کو زیادہ تر جب تدریس کرتا ہوں تو عملی طور پہ تدریس انجام دیتا ہوں، پریکٹیکل زیادہ ہے اس میں، اور کوشش یہ رہتی ہے ترکیب جو ہو وہ زنجیرئی ترکیب ہو، جو ہندوستان کے بعض حوزات میں رائج ہے، اگرچہ اس کا رواج اب حوزہ علم یعقوم وغیرہ میں، نجف وغیرہ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں قدیم زمانے سے رواج رہا ہے، اور میں نے خود بھی زنجیرئی ترکیب پڑھی، اور میں جہاں تجزیہ و ترکیب کراتا ہوں ترکیب زنجیرئی کراتا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ درس ہمارا آن لائن ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کو میں ترکیب زنجیرئی نہیں کراؤں گا عام طور پر، لیکن کہیں کہیں یہ ترکیب میں کرانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو تجزیہ و ترکیب زنجیرئی سے آشنائی ہو جائے۔ اور تجزیہ و ترکیب زنجیرئی جو ہے اس میں تجزیہ تو ہم شروع سے آخر تک کرتے ہیں، لیکن ترکیب آخر سے شروع تک پلٹ کے واپس آتے ہیں۔ جب میں تجزیہ و ترکیب زنجیرئی کسی وقت کراؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ برعکس ترکیب کیسے ہوتی ہے۔ لیکن ابھی فی الحال میرا ارادہ یہ ہے کہ جو حوزہ علم یعقوم میں ترکیب رائج ہے، ترکیب کا طریقہ اسی پیٹرن پر لے کر کے آپ کو چلوں، لیکن میرا ایک خاص انداز گفتگو ہے جو شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ منفرد، کچھ الگ لگے، آپ کو چند جلسوں تک مجھے تحمل کرنا پڑے گا، اور جب ہماری گفتگو کے انداز سے آپ کو آشنائی ہو جائے گی تب آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ہماری تدریس کا طریقہ کیا ہے اور کیسا ہے، اور آپ کو ہماری بات کس حد تک سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی جو عجیب بات آج ہوگی وہ یہ ہوگی کہ متن تجزیہ و ترکیب میں وارد نہیں ہوں گا آج، اور پہلے ایک دو جلسوں میں ہم کچھ باتیں آپ کو اس سے ہٹ کر کے بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے تو سورہ نبا کی ہمیں تجزیہ و ترکیب کرنی ہے، تو جو تجزیہ و ترکیب ہمیں کرنی ہے جس متن کی، اس متن کی چاہے بہت اجمالی اور سرسری معلومات صحیح ہونی چاہیے تاکہ ہم متن میں وارد ہو سکیں جس متن کی تجزیہ و ترکیب کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ قصیدہ فرزدق، قصیدہ میمیہ، اس کی تجزیہ و ترکیب ہمیں کرائی گئی تھی جب ہم زمانے طالب علمی سے گزر رہے تھے، تو ہمارے استاد محترم نے، آغائے صدر کریمی نے پہلے قصیدہ میمیہ کا بیک گراؤنڈ بتایا۔ نہج بلاغہ کی تجزیہ و ترکیب ہوگی تو نہج بلاغہ کا ایک پس منظر پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی متون، ہمیں 30ویں پارے کی تجزیہ و ترکیب کرنا ہے، اور 30واں پارے شاید ایک ترم میں اگر ترکیب کا حق ادا کیا جائے تو پورا 30واں پارہ تجزیہ و ترکیب کے مرحلوں سے نہ گزر پائے۔ میں ابھی فی الحال آپ کے لیے تجزیہ و ترکیب کے عنوان سے سورہ نبا کو پیش کرتا ہوں، اور سورہ نبا کی تجزیہ و ترکیب سب سے پہلی ہوگی۔ کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ متن آپ کے حوالے کیا جائے، زیادہ سے زیادہ متن کی ترکیب کرائی جائے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ذہن میں یہ لے کے نہیں چلنا ہے کہ ہمیں زیادہ متن کی ترکیب کرنی ہے، اس لیے کہ زیادہ کے چکر میں اگر آپ لوگوں کی فکر ملوث ہو گئی اور اس طرف پڑ گئی تو روح مطلب کھو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کم سے کم بھی اگر پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، روش کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ تجزیہ و ترکیب مثال کے طور پر قرآن مجید کی 6666 اگر آیتیں ہیں تو آپ سب کی تجزیہ و ترکیب ایک ایک کر کے یاد کیجئے، سیکھیے گا، رٹیے گا، تو آپ کو کسی بھی آیت اور کسی بھی سورہ کی تجزیہ و ترکیب نہیں آ پائے گی۔ لیکن اگر آپ تجزیہ و ترکیب کے بیس کو، اس کی بنیاد کو، اس کے اصول کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو تجزیہ و ترکیب کا چونکہ سلیقہ آ جائے گا، تو اب وہ سورے اور وہ آیتیں یا وہ متن کہ جس کو آپ نے پڑھا نہیں ہے کسی استاد سے، جس کی تجزیہ و ترکیب نہیں کی ہے کبھی استاد کے ساتھ بیٹھ کر کے، اس کی تجزیہ و ترکیب بھی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوشش ہماری یہ رہے گی
کہ ایک مثل بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اچھی لگے گی نہیں لگے گی وہ مثال، مگر میں اس مثال سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ مچھلی پکڑ کے دیا نہ جائے، مچھلی پکڑنا سکھایا جائے۔ میں سارے دروس میں یہی مانتا ہوں، بالخصوص تجزیہ و ترکیب کا جو درس ہے وہ مچھلی پکڑ کے دینے کا درس نہیں ہے، مچھلی پکڑنا سکھانے کا درس ہے۔ جب آپ مچھلی پکڑنا سیکھ جائیں، یعنی تجزیہ و ترکیب کے اسرار و رموز سے آشنا ہو جائیں، اس کے اصول سے باخبر ہو جائیں گی، تو پھر آپ کے لیے تجزیہ و ترکیب، ہم سورہ نبا کی صرف تجزیہ و ترکیب آپ کو پڑھائیں گے، لیکن اگر آپ کو سورہ علم نشرح کی اور سورہ انشراح، سورہ اعلیٰ، سورہ فجر، سورہ ناس کی کسی بھی سورہ کی تجزیہ و ترکیب کرنے کو کہا جائے تو آپ کے لیے وہ تجزیہ و ترکیب آسان ہو جائے گی۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جب آپ ایک سورہ کی تجزیہ و ترکیب کر لیں گی تو اس کے بعد پھر باقی سوروں کی جو تجزیہ و ترکیب ہے اس کا پیٹرن ملتا جلتا ہے، لہٰذا پہلے سورے کو بہت سمجھ کر کے، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت غور و فکر کے ساتھ آپ پڑھیے، تاکہ کہ آپ کو اصول واضح ہو جائے اور آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے میں اس سلسلے میں پہلے سورہ نبا کا تعارف کرا دیتا ہوں، مختصر تعارف، بہت شارٹ لفظوں میں۔ سورہ نبا مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ وہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوا ہے۔ مکی سورہ اسے کہتے ہیں جس کی تمام آیتیں یا زیادہ تر آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہوں۔ مدنی سورہ اسے کہتے ہیں جس کی بعض آیتیں یا ساری آیتیں یا زیادہ تر آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہوں۔ تو سورہ نبا جو ہے مکی سورہ ہے۔ نبا کے معنی خبر کے ہیں، اور نبا سے نبی بنا ہے۔ نبا چونکہ نبی جو ہے وہ خبر دینے والا ہے، اللہ کی طرف سے خبر حاصل کرنے والا، لوگوں کو بتانے والا ہے، لہٰذا اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اور نبا کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ تفسیر کا درس ہے نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا نبا سے مراد قیامت ہے، نبا سے مراد قیامت ہے، وہ نبع عظیم، وہ بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت ہے، یا امیر المومنین کی ولایت ہے، یا خدا کی قدرت ہے، یا اس طریقے کے اور بھی احتمالات ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ اور شیعہ مفسرین میں ایک بڑی تعداد ہے جو مختلف احادیث اور روایات اور واقعات کے سہارے سے یہ ثابت کرتی ہے کہ نبع عظیم سے یا اس قرآن مجید میں نبع عظیم سے مراد قیامت ہے، اور یا امیر المومنین کی ولایت ہے۔ اور بہت زیادہ احتمال اس بات کا ہے امیر المومنین کی ولایت جو ہے وہی نبع عظیم ہے، عظیم خبر ہے۔ اب ہم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون سے ترتیب کا آغاز کریں گے، تب تجزیہ و ترکیب کا آغاز کریں گے، لیکن یہ عرض کر دیں کہ یہ سورہ جو 40 آیتوں پر مشتمل ہے، یہ سورہ جو ہے عظیم سورہ ہے۔ اس کو ہم تجزیہ و ترکیب جب کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ مطالب بھی سورہ سے متعلق، جیسے کہ بھی میں نے نبا کے متعلق کچھ عرض کر دیا، آپ کے لیے ایک تحفہ ہو جو میں حوالے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب آتے ہیں، ابتدائی طور پہ 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا آپ کو ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جملوں کی قسموں کو جانیے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ بڑھیں گے ہر سطر میں، ہر جگہ، قدم قدم پہ آپ کو جملے نظر آئیں گے، تو آپ کو جملوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جملوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، جملوں کی تعداد کیا ہے، جملوں کی قسموں کو، جملوں کی کیفیتوں کو پہچانیے گا، تب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، تجزیہ و ترکیب آسان ہو جائے گی کہ یہ جملہ جو ہے، یہ تساءلون مثال کے طور پہ، یا ہم فی مختلفون، یہ جملہ جو ہے وہ کون سا جملہ ہے۔ میں جملہ اسمیہ اور فعلیہ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انشائیہ اور خبریہ وغیرہ کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بنیادی طور پہ اعراب کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ میں آج چونکہ تمہید استوار کر رہا ہوں، لہذا تھوڑی سی سرعت کے ساتھ اپنی بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ تمہیدیں استوار کر سکوں، لیکن جب تجزیہ و ترکیب کراؤں گا تو آرام سے آپ کی خدمت میں اپنی باتیں رکھوں گا تاکہ آپ اپنی کاپیوں پہ لکھتی چلی جائیں اور آپ کے لیے تجزیہ و ترکیب کو سمجھنا آسان ہو۔ سوروں کے آپ کو جملوں کی قسموں کو دیکھنا پڑے گا، اعراب کے اعتبار سے جملوں کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں گا ابتدائی مرحلے میں تجزیہ و ترکیب شروع کرنے سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ ایک نقطہ یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جو جار اور مجرور ہے، ظرف اور جار مجرور کی بار بار بات آتی ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ اس सूरे की इब्तिदा ही जार मजरूर से हो रही है। अब यहाँ पे तुल्लाब बहुत मुश्किल का शिकार होते हैं कि जार मजरूर का मुताल्लक़ क्या है। मुताल्लक़ तलाश करने के चक्कर में इंसान का पूरा मतन गुज़र जाता है, लेकिन उसको मुताल्लक़ मिल नहीं पाता है। कौन सा मुताल्लक़ है? ये अम्मा जो है, अम्मा किसके मुताल्लिक़ है? अनिन नबा ये किसके मुताल्लिक़ है? फ़ी है किसके मुताल्लिक़ है? ये ख़ुद किसके मुताल्लिक़ है, यानी इसका मुताल्लक़ क्या है? ये तज़्ज़िया तरकीब में एक दुश्वार मंजिल होती है। इसी तरीके से हुरूफ़ का मरहला बहुत सख्त होता है। हुरूफ़ को पहचानना, सुम्मा है मिसाल के तौर पे, वाव है, बे है, औ है, इस तरह के जो हुरूफ़ आ जाते हैं वहाँ इंसान परेशान होता है कि ये कौन सा हरफ है। ये मिन है तो ये कौन सा मिन है, ये अला है तो कौन सा अला है। तो इस तरीके के कलिमात को समझने के लिए कुछ शायद तमहीदन मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करूँ। मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा अलबत्ता कि आप हुरूफ़ के बारे में तमहीद अगर मैं ना पेश कर सकूँ कि तो उसके लिए आपको मैं रहनुमाई के तौर पे अर्ज़ करूँगा कि मुग़नी बाब अव्वल अपने पास रखिए। अगर आपके पास मदरसे में अवेलेबल हो तो लीजिए। मुग़नी अगर न मिल पाए आपको मदरसे में तो इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए। लेकिन जब आप तज़्ज़िया तरकीब का दर्स पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए वाजिब है, लाजिम है कि मुग़नी अपने साथ रखिए। मुग़नियुल लबीब या मुग़नियुल अदीब इब्न हिशाम की लिखी हुई किताब है मुग़नियुल लबीब, लेकिन उसका ख़ुलासा किया गया है मुग़नियुल अदीब के नाम से। चाहे मुग़नियुल लबीब या मुग़नियुल अदीब, अगर मुग़नियुल अदीब मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि उसमें थोड़ा मुनज़्ज़म तौर से और इजाफ़ी बहसों को हज़्फ़ करके तालिब इल्म के हवाले किया गया है मुग़नियुल अदीब को। मुग़नियुल अदीब मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, दर्स में पढ़ाने के लिए हुरूफ़ की जब से अरबी ग्रामर की इब्तिदा हुई है, अरबी अदब की तारीख़ में हुरूफ़ को समझाने के लिए मुग़नियुल लबीब या मुग़नियुल अदीब के बाब अव्वल से बेहतर कोई किताब आज तक मंज़र आम पर नहीं आ सकी है। और आपको हर्फ़ की बार बार ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि तज़्ज़िया तरकीब करने के राह में गामज़न माहिर तुल्लाब भी हुरूफ़ के लिए बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। मैं अगर आपके साथ होता, सामने होता, तो तज़्ज़िया तरकीब के साथ साथ मुग़नी बाब अव्वल की भी तदरीस करता हुआ चलता रहता फ़ौक़ बरनामा के तौर पे, ताकि आपको हुरूफ़ की बहस को समझने में दुश्वारी ना हो। और जो जगह जगह कलिमात आ जाते हैं, इबारत के बीच में जो कलिमात आते हैं, उन कलिमात को समझने में, उन हुरूफ़ को समझने में आपको आसानी हो और हुरूफ़ की वजह से आप बाकी चीज़ें भी समझने में कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन बहरहाल अब मैं आपके साथ नहीं हूँ तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मुग़नियुल अदीब आप अपने साथ रखिए, वो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल अदा करेगी। इसी तरीके से जो मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इब्तिदा में समझना, वो अन मज़दरिया को समझना है। अन तावील मज़दर में जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पढ़े लिखे लोगों को देखा है, दुनिया अदब में जब वो वारिद होते हैं तो अन को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। अन जब तावील मज़दर में जाता है तो कैसे जाता है, उसका एक बेस है, एक उसूल है, उसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर तावील मज़दर में ले जाना आपके लिए नहायत आसान काम हो जाएगा, जो तज़्ज़िया तरकीब के रास्ते में बहुत दुश्वार काम माना जाता है। इसी तरीके से जो मैंने अर्ज़ किया, ज़र्फ़ और जार मजरूर के मुताल्लक़ के लिए एक बेस में बता दूंगा, आसान लफ्ज़ों में उर्दू में आपकी खिदमत में आपके हवाले करूँगा। तो जब आप उस बेस को समझ लेंगे तो फिर आप तज़्ज़िया तरकीब में कहीं भी हरफ़ जर आ जाए, कहीं भी आपके सामने जो है वो ज़र्फ़ आ जाए, आपको मुश्किलात का शिकार नहीं होगा और मुश्किलात का आपको सामना नहीं होगा, आप मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे आप लोग। मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों से ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ अभी ज़र्फ़ और जार मजरूर के लिए अपने उस्ताद आग़ाए सदर करीमी का एक जुमला, क्या ज़र्फ़ वल जार मजरूर जार मजरूर कल फ़कीर व मिस्कीन इज़्ज़तहदा इफ्तरका व इज़्ज़तरका इत्तहदा। ज़र्फ़ और जार मजरूर ये फ़कीर और मिस्कीन के तरीके से हैं कि जब ये एक साथ होते हैं तो अलग होते हैं, जब अलग होते हैं तो एक साथ होते हैं। ये अजीब सा जुमला है, मगर मैं भी आगे अगले दर्स में इंशाअल्लाह इसको आसान करूँगा, क्योंकि आज के दर्स का वक्त ख़त्म होता है। आपकी तौल उम्र और मुवफ़्फ़क़ियत की आरज़ू के साथ दर्स का ख़त्म करता हूँ। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह हमारी और आपकी तरफ से इस अमल को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।